حل صرف جماعت اسلامی ہم بھی کہتے ہیں، باقی لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، کچھ مذاق میں بھی لوگ کہہ لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ میٹرو ٹرین چلنی تھی، جو پروگرام نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں تھا نا، جو کیٹر کرنے کی صلاحیت ہے میٹرو ٹرین کی، وہ موجودہ جو یہ بسیں چلانا چاہتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ تھی۔ انہوں نے اس پورے نظام کو، پورے پروگرام کو ایک بھونڈے پروگرام میں تبدیل کر دیا، اس آئیڈیا کو تبدیل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں یہ سارا کا سارا نظر آ رہا ہے کہ یہ چند بسیں چلانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے پوری BRT بن رہی ہے، پوری یونیورسٹی روڈ انہوں نے برباد کر دی۔ کراچی کے اندر مونو ریل چلانا، کراچی میں ایلیویٹڈ روڈز کہاں پر بننی ہے، کراچی میں سرکولر ریلوے کیسے چلنی ہے، کراچی میں ٹرام وے کہاں پر ہمیں شروع کرنی ہے، کراچی میں اوور ہیڈ بریجز ہمیں کہاں بنا رہے ہیں، کراچی میں انڈر پاسز ہمیں کہاں بنانے ہیں، کراچی کے لیے بسیں کتنی چاہیے۔ 4 سال کے دور میں اگر کراچی کے اندر اتنے سارے انڈر پاسز، اتنے سارے اوور ہیڈ بریجز، اتنی ساری سڑکیں اور اتنے ڈیفرنٹ ڈھیروں پروجیکٹس اگر شروع ہو گئے، جنات تو نہیں کام یہ کر رہے تھے نا، انسان ہی کر رہے تھے۔ اچھی آبادی اس وقت برے حال میں ہے۔ نعمت اللہ خان صاحب نے پلاننگ کی تھی کہ ان تمام لوگوں کے لیے ہم بہترین آبادیاں بسائیں گے، کراچی کی خالی لینڈز کے اوپر پراپر آبادیاں بسائیں گے اور ان کو وہاں پر ہم پراپر گھر بنا کر دیں گے۔ 14,000 گھر شفٹ کیے تھے لیاری ایکسپریس وے سے، ہاکس بے میں ان کے لیے ہم نے گھر بنائے، پیسے بھی دیے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یار ہمیں اب پتہ لگا زندگی کس چیز کا نام ہے، ہم تو نالے کے کنارے رہ رہے تھے پوری زندگی، سیوریج کے اندر، برساتی نالوں میں سب سے امپورٹنٹ ترین چیز کیا ہوتی ہے؟ ڈسپوزل کو کلیئر کرنا، ڈسپوزل کو ٹھیک رکھنا۔ اگر آپ نالے کا پیٹ 10 مرتبہ صاف کر لیں لیکن ڈسپوزل اگر اس کا ٹھیک نہیں ہوگا تو نالا بھرا رہے گا۔ مرتضی وہاب صاحب نے پیسے خرچ کیے، کچھ ٹھیکیداروں کے حوالے کر دیا پورا نظام، اور وہ چند مشینیں لے کے گھومتے رہے، کہیں سے نالوں سے کچرا نکالتے رہے، لیکن نہ ان کی کوئی پلاننگ تھی، نہ انہوں نے وہ کام کرنا تھا، نہ انہوں نے کسی سے ان پٹ لیا کہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے، چنانچہ نہیں ہوا۔ خان صاحب کے زمانے میں سیوریج کے حوالے سے پوری منصوبہ بندی تھی اور باقی بے شمار چیزیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میری آنکھیں تمہیں مل جائیں تو تم بھی دیکھو اس نیا خانے میں کیا کیا نظر آتا ہے مجھے۔ نعمت اللہ خان صاحب نے یہ آئیڈیا مشرف صاحب کے سامنے رکھا ایک دن جب وہ کراچی آئے ہوئے تھے، تو ان کو یہ آئیڈیا بڑا پسند آیا۔ خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ جب چلے گا کہ جب آپ اس کی میٹنگ کی صدارت کریں اور ان اداروں کو بلائیں۔ چنانچہ ان اداروں کو بلائے گئے، ان سے کہا گیا کہ آپ ایک ایک پروجیکٹ کراچی میں بنائیں۔ نعمت اللہ خان صاحب کے ذہن میں ایک یہ بات تھی کہ کارڈیو ویسکولر بہت دور ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے شہری پہنچ نہیں پاتے اور درمیان میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی کیجویلٹی ہو جاتی ہے۔ نعمت اللہ خان صاحب نے یہ کیا کہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز بنایا۔ اس وقت وسیم اختر صاحب جو ہیں بلدیات کے مشیر تھے سندھ حکومت کے، اور اتنی رکاوٹ ڈالتے تھے نا کہ ایک کام نہیں۔ نعمت اللہ خان صاحب نے کس طرح اس کام کو کیا آپ تصور کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں اس کی گورننگ باڈی کا ممبر بھی تھا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ۔ میرے ساتھ ایک بار پھر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب۔ لاسٹ پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی آخر میں کہ ہم سولوشنز کے اوپر بات کریں گے کہ کراچی کے مسائل کا اصل میں حل جماعت اسلامی کے پاس کیا ہے، ان کا میئر ہوتا تو کیا ڈفرینٹ ہوتا۔ تھینک یو سو مچ سیف صاحب فار ٹیکنگ سم ٹائم آؤٹ۔ سر بتائیے گا، حل صرف جماعت اسلامی، الیکشن کیمپین بڑی زوردار تھی اور یہ نعرہ آپ کا کراچی کے ہر فون میں بھی گونج رہا تھا اور ہر زبان پہ بھی تھا شاید۔ سر کیسے حل صرف جماعت اسلامی ہے کراچی کے لیے؟ جماعت اسلامی کا میئر ہوتا تو شہر کیسے بہتر ہوتا یا کیا ڈفرینس ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ حل صرف جماعت اسلامی، حل صرف جماعت اسلامی ہم بھی کہتے ہیں، باقی لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، کچھ مذاق میں بھی لوگ کہہ لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اور یہ حقیقت اس لیے ہے کہ کراچی کے جتنے مسائل ہیں، جتنے ایشوز ہیں، اس کے اوپر صرف جب انتخابات ہوتے ہیں یا انتخابات جیتنے کے بعد ہم کام نہیں کرتے، بلکہ مسلسل ہمارا یہ عمل جاری رہتا ہے۔ اور ان سب کے اوپر ہم نے اتنی اسٹڈی کی ہوئی ہے ان چیزوں کے اوپر، اور تجربات سے بھی گزرے ہیں۔ نعمت اللہ خان صاحب کا دور تھا، اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو بھی ہمارے تجربات تھے، جو ہماری اسٹڈی تھی اور جو ہماری پلاننگ تھی، جو ہمارا ویژن تھا کراچی کے لیے، اس پر ہم نے ان کے ناظم بنتے ہی عمل درآمد شروع کر دیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ 4 سال کا دور کتنا کم دور ہے نا۔ اس 4 سال کے دور میں اگر کراچی کے اندر اتنے سارے انڈر پاسز، اتنے سارے اوور ہیڈ بریجز، اتنی ساری سڑکیں اور اتنے ڈیفرنٹ ڈھیروں پروجیکٹس اگر شروع ہو گئے تو یہ کوئی جنات تو نہیں کام یہ کر رہے تھے نا، انسان ہی کر رہے تھے۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ ویژن بھی ہے، پلاننگ بھی ہے، تجربہ بھی ہے، دیانتداری بھی ہے، صلاحیت بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی جس سطح پر بھی ہمیں کوئی قوت یا اقتدار دی یا انشاءاللہ آئندہ ملی تو ہم یہ ثابت کر کے دکھائیں گے، ثابت کر کے دکھائے بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ کیونکہ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑی بنیاد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ ہم سب جس نظریے کے لیے کام کر رہے ہیں وہی نظریہ ہے کہ آخرت میں ہمیں کامیابی مل جائے۔
اس نظریے کے ساتھ اور اس نصب العین کے ساتھ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ساتھ دیتا ہے کہ راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ حل صرف جماعت اسلامی یہ چیز ہم نے پہلے بھی ثابت کی اور انشاءاللہ آئندہ بھی ثابت کر کے دکھا سکتے ہیں. سر ڈو یو ہیو اینی روڈ میپ کہ ٹرانسپورٹ کا یہ نظام بن سکتا ہے, سیویج سسٹم اس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے, ڈرینیج سسٹم یہ ہونا چاہیے تھا یا یہ ہو سکتا ہے, اس کے اوپر ظاہر ہے آپ کی ٹیم اور آپ نے ورکنگ کی ہوگی, کچھ بتائیے گا. کراچی میں نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں جو پلاننگ تھی اور جو ویژن تھا اور جس پر کام ہو رہا تھا نا, اس کے لیے پورے ایک الگ پروگرام کی ضرورت ہے. وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ سے کہوں گا کبھی آپ کریں. لیکن ہلکی پھلکی بات جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں مثلا ٹرانسپورٹ کو لے لیں ہم. پوری کراچی کے لیے نعمت اللہ خان صاحب کے ذہن میں جو ویژن تھا نا, جو آج BRT کہتے ہیں, جس کو ماس ٹرانزٹ سسٹم کہتے ہیں, نعمت اللہ خان صاحب کے ذہن میں اور ان کی ٹیم کے ذہن میں جو ویژن تھا نا, وہ پورا ایک کمپریہنسو آئیڈیا تھا, جس کے اندر کیا تھا کہ کراچی کے اندر مونو ریل چلانا, کراچی میں ایلیویٹڈ روڈز کہاں پر بننی ہے, کراچی میں سرکولر ریلوے کیسے چلنی ہے, کراچی میں ٹرام وے کہاں پر ہمیں شروع کرنی ہے, کراچی میں اوور ہیڈ بریجز ہمیں کہاں بنا رہے ہیں, کراچی میں انڈر پاسز ہمیں کہاں بنانے ہیں, کراچی کے لیے بسیں کتنی چاہیے. یہ پورا کا پورا ایک کمپریہنسو اور کمپیکٹ پروگرام تھا جس پر کام ہو رہا تھا, کام شروع کر دیا گیا تھا. اور اتنی تیزی سے جو آپ کو نظر آ رہا تھا نا کہ پوری کراچی میں انڈر پاسز بننے شروع ہو گئے, اوور ہیڈ بریجز بننے شروع ہو گئے. یہ جو BRT کا جو موجودہ سسٹم ہے نا, اس وقت جس سے سب پریشان ہے کراچی یونیورسٹی والی روڈ سے, اس پر میٹرو ٹرین چلنی تھی. جو پروگرام نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں تھا نا, وہ اس سے 10 گنا لوگوں کو لے کر جاتی, اور اس کی کیپیسٹی جو کیٹر کرنے کی صلاحیت ہے میٹرو ٹرین کی, وہ موجودہ جو یہ بسیں چلانا چاہتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ تھی. اب انہوں نے کیا کیا, اس پورے نظام کو, پورے پروگرام کو جو ہے ایک بھونڈے پروگرام میں تبدیل کر دیا, اس آئیڈیا کو تبدیل کر دیا. اس کے نتیجے میں یہ سارا کا سارا نظر آ رہا ہے کہ یہ چند بسیں چلانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے پوری BRT بن رہی ہے, پوری یونیورسٹی روڈ انہوں نے برباد کر دی. لیکن اس کے نتیجے میں آخر میں بھی جو ہوگا, اس وقت بھی ان کو شرمندگی ہے اور آخر میں بھی ان کو شرمندگی ہوگی. اور کراچی کے لوگوں کے لیے یہ BRT کا جو منصوبہ ہے یہ اس وقت بھی عذاب بنا ہوا ہے, اس وقت اور طرح سے عذاب بنا ہوا ہے. لیکن جب یہ بن جائے گا, جب بھی یہ کراچی کے لوگوں کے مسائل حل نہیں کرے گا, یہ آپ بات مجھ سے لکھوا کر رکھ لیجئے, پورے کے پورے منصوبے میں ایک بدنیتی شامل ہے. اور باہر کے اچھا نہیں لگتا ہے ہر وقت کہنے میں, لیکن آپ سب کو اور ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ بدنیتی پیپلز پارٹی کے پارٹ پر کیا ہوتی ہے. تو باہر کے بھی ہے. اسی طریقے سے سیوریج سسٹم ہے. نعمت اللہ خان صاحب نے اس کے لیے پورا ایک پروگرام وضع کیا تھا, جس میں سب سے بڑی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ جو سیوریج سسٹم کو برساتی نالوں میں ڈال دیا گیا ہے, اس کے لیے ہماری پلاننگ یہ تھی اس کو فوری طور پر الگ کیا جائے. پوری کراچی کے اندر اس کو الگ کرنا تھا, نمبر ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ جو مین ڈسپوزلز تھے, جہاں دیکھیے بات کیا ہے کہ سیوریج کے اندر برساتی نالوں میں سب سے امپورٹنٹ ترین چیز کیا ہوتی ہے, ڈسپوزل کو کلیئر کرنا, ڈسپوزل کو ٹھیک رکھنا. اگر آپ نالے کا پیٹ 10 مرتبہ صاف کر لیں لیکن ڈسپوزل اگر اس کا ٹھیک نہیں ہوگا تو نالہ بھرا رہے گا. اس وقت بھی جو انہوں نے کیا مرتضیٰ وہاب صاحب نے, وہ یہی کیا انہوں نے کہ پیسے خرچ کیے, اور جس طرح بھی خرچ ہوئے پیسے کچھ ٹھیکیداروں کے حوالے کر دیا پورا نظام, اور وہ چند مشینیں لے کے گھومتے رہے, کہیں سے نالوں سے کچرا نکالتے رہے. لیکن نہ ان کی کوئی پلاننگ تھی, نہ انہوں نے وہ کام کرنا تھا, نہ انہوں نے کسی سے انپٹ لیا کہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے, چنانچہ نہیں ہوا. تو بہرحال نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں سیوریج کے حوالے سے پوری منصوبہ بندی تھی, اور باقی بے شمار چیزیں ہیں جس کے بارے میں اگر میں آپ کو بتانے, وہ کہتے ہیں نا کہ میری آنکھیں تمہیں مل جائیں تو تم بھی دیکھو اس نیہ خانے میں کیا کیا نظر آتا ہے مجھے, کیا کیا نعمت اللہ خان صاحب نے اپنے زمانے میں پلاننگ کی ہوئی تھی. ٹرانسپورٹ تھی, یہ تھا کچی آبادیوں کے لیے. آپ سوچیے کچی آبادیاں جس طرح اس وقت ہیں برے حال میں ہیں. نعمت اللہ خان صاحب نے پلاننگ کی تھی کہ ان تمام لوگوں کے لیے ہم بہترین آبادیاں بسائیں گے, کراچی کی خالی لینڈز کے اوپر پراپر آبادیاں بسائیں گے, اور ان کو وہاں پر ہم پراپر گھر بنا کر دیں گے. لیاری ایکسپریس وے کے راستے سے آپ دیکھیں جس طریقے سے لوگوں کو شفٹ کیا, 14,000 گھر شفٹ کیے تھے لیاری ایکسپریس وے سے. اس وقت وہ لوگ جانے کو تیار نہیں تھے, لیکن جب ان کو شفٹ کیا اور جس جگہ لے کر گئے ہاکس بے میں, ان کے لیے ہم نے گھر بنائے, پلاٹ دیے, ان کو پیسے بھی دیے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا یار ہمیں اب پتہ لگا زندگی کس چیز کا نام ہے, ہم تو نالے کے کنارے رہ رہے تھے, پوری زندگی نالے کے کنارے گزار دی. تو یہ ویژن تھا نعمت اللہ خان صاحب کا, انہوں نے اس زمانے میں کچی آبادیوں کے لیے یہ سارا کا سارا پروگرام طے کیا تھا. سر لیٹ می آسک یو ون تھنگ, اس کے بعد آپ مزید اس پر آگے چلیے گا.
اس وقت تو بہت زیادہ وسائل تھے بلدیہ عظمیٰ کے پاس، اختیارات بھی زیادہ تھے، محکمے بھی زیادہ تھے. تو اگر وہ ابھی اگر یہ ایپیسوڈ میرا الیکشن والا نہیں ہوتا، جماعت اسلامی کا میئر ہوتا، تو کیا یہ ساری چیزیں اسی طرح سے آپ لوگ کر پاتے؟ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں دو باتیں ہیں اس کے اندر. پہلی چیز تو یہ کہ پیپلز پارٹی نے جو بدنیتی کی وہ یہ کہ 2001 کے سسٹم کو تبدیل کیا اور 2013 کا موجودہ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے یہ لے کر آئے. اس میں انہوں نے اس پورے نظام کو تتر بتر کر دیا. ٹھیک ہے نا، ایک بات تو یہ کی. بہرحال اس کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں، دیکھیں موجودہ جو میئر ہیں ان کے انڈر کون کون سے محکمے ہیں. ان کے پاس واٹر بورڈ ہے، واٹر بورڈ کے وہ چیئرمین ہیں. ان کے پاس سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے، اس کے وہ چیئرمین ہیں کراچی کے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو دو بڑے کمپوننٹس ہیں کراچی میں کام کرنے کے بڑے ادارے ہیں نا، یہ ان کے پاس ہیں. اس کے بعد ان کے پاس بہت بڑا 55 ارب روپے کا ان کے پاس تقریباً بجٹ ہے کراچی کا. ٹھیک ہے نا. وہ ٹاؤن سے پوچھتے ہیں نا، چند کروڑ روپے کا حساب پوچھتے رہتے ہیں گھڑی گھڑی، وہ صرف اس لیے کہ اپنا حساب چھپانے کے لیے وہ دوسروں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال 55 ارب روپے کا وہ بجٹ ہے. پوری سندھ گورنمنٹ ان کے پاس ہے نا. دیکھیے پوری سندھ گورنمنٹ ان کے پاس ہے، اس کے باوجود وہ کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہے. ان کے پاس سوائے شرمندگی، سوائے جوابی الزامات لگانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں الحمدللہ اگر ہمارے پاس واٹر بورڈ ہوتا، ہمارے پاس سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہوتا، تو اس وقت کراچی کے شہریوں کی جو دو سب سے بڑے مسائل ہیں نا، وہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس کو کتنا بہتر کر سکتے تھے. یہ کراچی کے شہری خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور تجربہ کرتے. 2001 سے 2005 تک کراچی کے شہریوں نے اس کا تجربہ کیا تھا. مزید کیا پروجیکٹس ڈیزائن کیے ہوئے تھے آپ لوگوں نے؟ اور یہ بھی بتائیے گا نعمت اللہ خان صاحب کا ویژن ہی حافظ صاحب کیری فارورڈ کرتے ہیں بیسکلی؟ بالکل وہی کیری فارورڈ کرتے ہیں، کیونکہ وہ کمپریہنسو نظام ہے نا. کراچی کے لیے پورا ایک انٹیگریٹڈ نظام ہم نے ایک وضع کر رکھا ہے. ہم آج بھی بہت ساری چیزوں کے میرے پاس شاید ریکارڈ موجود ہوگا کہ وہ کیا پلاننگ تھی. آپ ان کی ٹیم میں بھی رہے تھے غالباً؟ میں جی نعمت اللہ خان صاحب کی ٹیم تھی. ہماری 4 رکنی ایک کمیٹی تھی اور اس کے اندر میں شامل تھا. تو اس لیے مجھے اچھی خاصی معلومات ہیں اس کے بارے میں. دیکھیں چند اگر مثالیں دوں نا، مثلا نعمت اللہ خان صاحب کے ذہن میں ایک یہ بات تھی کہ یہ ہارٹ کا جو پرابلم شہریوں کو ہوتا ہے نا، اس کے لیے شہریوں کو بھاگ کر کہانا پڑتا ہے کارڈیو ویسکولر. تو کارڈیو ویسکولر بہت دور ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے شہری پہنچ نہیں پاتے اور درمیان میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی کیجولیٹی ہو جاتی ہے. نعمت اللہ خان صاحب نے پہلا کام تو یہ کیا کہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز بنایا. ٹھیک ہے نا. وہ پہلے جو ہے ویسے ہی پڑا ہوا تھا، کچرے خانہ بنا ہوا تھا. اس کو نعمت اللہ خان صاحب نے بنایا. اور وہ کس طرح بنایا، یعنی وہ بھی ایک تاریخ ہے. اس وقت وسیم اختر صاحب جو ہیں بلدیات کے مشیر تھے سندھ حکومت کے، اور اتنی رکاوٹ ڈالتے تھے نا کہ ایک کام نہیں. نعمت اللہ خان صاحب نے کس طرح اس کام کو کیا آپ تصور کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں اس کی گورننگ باڈی کا ممبر بھی تھا، کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کی. نعمت اللہ خان صاحب نے 3 جو بڑے ڈاکٹر تھے کراچی کے ہارٹ کے زمانے میں، مجھے یاد جو آتا ہے ڈاکٹر شفقت صاحب تھے، ڈاکٹر عبدالصمد صاحب تھے، اور ایک ڈاکٹر حامد، پورا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ تھے. ان تینوں سے انہوں نے رابطہ کیا، ان تینوں سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا ہم والنٹریلی کام کرنے کو تیار ہیں. اس کے بعد نعمت اللہ خان نے جو کچھ پیسہ سٹی گورنمنٹ سے لگایا، اس کی بلڈنگ تیار کروائی، اس کو پورا رینوویٹ کیا. پھر انہوں نے جناب کام کیا والنٹریلی. ان ڈاکٹرز نے کام کرنا شروع کیا. ڈاکٹر عبدالصمد شاید ابھی بھی اسی سے وابستہ ہیں. پھر نعمت اللہ خان ان کو اسٹاف دینے کو تیار نہیں تھے یہ لوگ نا سندھ حکومت سے. نعمت اللہ خان صاحب نے کراچی بھر کے اسپتالوں سے جو اوور اسٹاف تھا اس کو نکالا، اس کو وہاں منتقل کیا. ٹھیک ہے نا. نعمت اللہ خان صاحب نے جو مشینری تھی کچھ سٹی گورنمنٹ نے خریدی، اور بہت ساری جو جیسے اسٹنٹ ڈلتا ہے نا دل میں، مجھے ابھی بھی یاد ہے اس زمانے میں باہر سے کچھ NGOs تھیں، انہوں نے وہ ڈونیٹ کی کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کو ان حالات میں. لیکن نعمت اللہ خان صاحب کا ویژن تھا کہ مجھے شروع کرنا ہے، اور شروع کیا انہوں نے. نعمت اللہ خان صاحب نے کہا کہ ہر ٹاؤن کے اندر ایک چیسٹ پین سینٹر ہونا چاہیے. انہوں نے اس وقت 18 ٹاؤن تھے، 18 ٹاؤن میں 18 چیسٹ پین سینٹرز انہوں نے بنائے. سمجھے نا. نعمت اللہ خان صاحب کا ویژن تھا کہ عباسی شہید اسپتال جو ہمارا اسپتال تھا اس کو پورا انہوں نے ایک اس کو کہتے ہیں ڈیزائن کرنا، بہترین طریقے پر چلایا، اور اس کو وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنانا چاہتے تھے. مجھے برا حال ہے نا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس زمانے میں میری انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی، اور ہم اس کے لیے بائی لاز بنا رہے تھے پورے کہ اس اسپتال کی ایک انڈیپینڈنٹ ہائرارکی کیسے بنے گی کہ وہ پورا اسپتال چلے اور انڈیپینڈنٹلی چلے، اس کا پورا نظام ہو. اس کو اس طرح نہ ہو کہ آج آپ نے ایک کو MS بنایا، کل ناراض ہوئی اس کو نکال دیا، تیسرے کو نکال دیا، یہ نہ ہو. کراچی کی سڑکوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا گیا تھا اس وقت، اور اب کیا کرتے آپ لوگ؟ دیکھیں اب کیا میں آپ کو بتاؤں. نعمت اللہ خان صاحب کے ذہن میں دیکھیں 24 گھنٹے یہی چیز سوار تھی. پھر جو ٹیم ان کی تھی وہ ہر وقت آئیڈیاز لاتی رہتی تھی. نعمت اللہ خان صاحب کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا، یا شاید کچھ لوگوں سے مشورہ بھی کیا ہوگا انہوں نے. میرے ذہن میں تو مجھے تو جو بتایا خان صاحب نے، میں چونکہ خود ساتھ تھا ان کے، تو کہ انہوں نے کہا یار کراچی میں جو یہ ادارے بہت سارے یہاں کام کرتے ہیں،
یہ سارے کے سارے ادارے یہاں کی سڑکیں استعمال کرتے ہیں, یہاں کے وسائل استعمال کرتے ہیں, لیکن خرچ نہیں کرتے. مثلاً KPT ہے, مثلاً ریلوے ہے, مثلاً اسٹیل مل تھا, مثلاً PIA تھا. اس طرح تو خان صاحب نے اس کی پوری ایک فہرست بنوائی, اور خان صاحب کو یہ پھر ذہن پہ طاری ہو گیا. اور وہ کیا کرتے تھے کہ کہیں بھی گاڑی میں جا رہے ہیں ان کو یاد آیا نا, تو جیسے مجھے یا کسی اور کو انہوں نے کہا کہ یار یہ نام اور لکھو. 28 اداروں کی انہوں نے ایک لسٹ بنوائی, اور پھر انہوں نے مشرف صاحب سے بات کی. اس زمانے مشرف صاحب بھی کافی انٹرسٹ لے رہے تھے کراچی کو بنانے میں. نعمت اللہ خان صاحب نے یہ آئیڈیا مشرف صاحب کے سامنے رکھا ایک دن جب وہ کراچی آئے ہوئے تھے, اور شاید بارش تھی یا کیا دورہ کر رہے تھے, تو ان کو یہ آئیڈیا بڑا پسند آیا. لیکن خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ جب چلے گا کہ جب آپ اس کی میٹنگ کی صدارت کریں اور ان اداروں کو بلائیں. چنانچہ ان اداروں کو بلایا گیا, مشرف صاحب نے صدارت کی, نعمت اللہ خان صاحب نے پورا اپنا ویژن ان کے سامنے پیش کیا, اور اسی دن پھر یہ طے ہوا. پیسے نہیں لیے گئے, ان اداروں سے کہا گیا کہ آپ ایک ایک پروجیکٹ کراچی میں بنائیں. ان 28 اداروں نے 28 پروجیکٹس بنانے کا وعدہ کیا. شاندار آئیڈیا تھا نا, 28. یہ پوری یونیورسٹی روڈ اس زمانے میں مجھے شاید یاد پڑتا ہے اسٹیل مل نے یا PIA نے بنائی. KPT فلائی اوور بنا. اس طرح بہت ساری سڑکیں اور بہت ساری چیزیں, لیکن پورا یہ آئیڈیا نہیں ہو سکا. وجہ نہیں کیا کہ مصطفیٰ کمال صاحب آ گئے, اور مصطفیٰ کمال صاحب نے تو ظاہر ہے پھر ان کا ویژن ہی الگ تھا, انہوں نے اس چیز کو بالکل تج دیا اور یہ کام نہیں ہو سکا. تو یہ ان کا آئیڈیا تھا. پھر نعمت اللہ خان صاحب کا یہ جو آج آپ کو کارساز روڈ نظر آتی ہے نا, یہ صرف ایک پگڈنڈی تھی اس زمانے میں. پگڈنڈی سنگل سڑک تھی چھوٹی سی. نعمت اللہ خان صاحب نے کہا اس کو مجھے چوڑا کرنا ہے, ڈبل بنا, جتنی بڑی روڈ ہے. انہوں نے اس زمانے میں جو ڈیفینس کے ادارے ہیں ان سے بات کی. اچھا, ان کو بھی ڈیفینس کے اداروں کو یہ اعتماد تھا کہ یار یہ آدمی کام کرے گا, دیانتدار آدمی ہے, باصلاحیت آدمی ہے. ان کی زمین حاصل کی اور اس سڑک کو اتنا چوڑا کیا. یہ جو راشد منہاس روڈ آج آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ بھی پگڈنڈی تھی, ایک چھوٹی سی سڑک تھی یہ, اور پورا جب ہم شارع فیصل سے داخل ہوتے تھے اور آخر تک پورا ہم جاتے تھے تو ایک پگڈنڈی کی طرح یہ سڑک تھی. اس کو انہوں نے دو رویہ کیا. اس میں بھی ڈیفینس کے اداروں سے بات کی, ان سے زمین لی, اور اس سڑک کو آج اتنا چوڑا بنایا. ویژن ہو تو ہو سکتا ہے. جی ہاں, تو اسی طرح پوری میں آپ کو بتاؤں, میری UC اس کی 95% سڑکیں 95% سڑکیں نئے سرے سے بن گئی تھیں, اور اس طرح بنی تھیں کہ آج بھی اگر اس سڑک کو توڑا نہ گیا ہو نا تو وہ موجود ہے ابھی بھی اپنی جگہ. ٹھیک ہے نا, اتنا اچھا مٹیریل استعمال کیا. پوری کراچی میں یہ حال تھا, پوری کراچی میں ڈیولپمنٹ کا مطلب پارکس, ان کے ویژن میں پارکس تھا. انہوں نے کہا ہر ٹاؤن میں ایک ماڈل پارک بنے گا, ہر ٹاؤن میں. باقی بڑے پارک, ابن قاسم پارک کا انہوں نے پورا وہ کیا, بنایا. پورے 18 ٹاؤن کے اندر شاندار ماڈل پارکس بنائے انہوں نے, شاندار ماڈل پارکس بنائے انہوں نے. سیف صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی جماعت اسلامی کا میئر ہوتا تو یہ چیزیں پھر سے ٹھیک ہو سکتی تھیں؟ یہ ساری جو شہر کی KMC کیا کہتے ہیں کہ 106 سڑکیں اور ساری چیزیں. دیکھیں کراچی کو ٹھیک, کراچی ایک شہر ہے نا, کراچی شہر ہے. کراچی کے مسائل وہی مسائل ہیں جو پوری دنیا کے مسائل ہیں. وہی سیوریج, وہی پانی, وہی کوڑا, وہی بیماری, وہی اسپتال. یہاں پر یہ ہمیں راکٹ سائنس کی طرح کیوں گنوائے جاتے ہیں؟ یہاں تو آپ دیکھیں نا, یہاں تو اس کو ایک انہوں نے معمہ بنا دیا ہے. اور یہ تو جو کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چلے کراچی میں پانی کم آ رہا ہے, زیادہ آ رہا ہے, انہوں نے کہا جی ہم ہب والی نہر بنا دیتے ہیں. آپ دیکھیے اس کا کیا حال ہوا. ایک نہر جو افغانی صاحب کے زمانے میں بنی تھی, عبدالستار افغانی جو جماعت اسلامی کے میئر تھے, ان کے زمانے میں بنی تھی, وہ آج تک چل رہی ہے. انہوں نے بنائی, وہ بننے سے پہلے ہی ٹوٹنی شروع ہو گئی, ٹیسٹنگ کے دوران ٹوٹنی شروع ہو گئی. اور جیسے ہی اس کا افتتاح ہوا 13 اگست کو, بلاول بھٹو صاحب سے, اس کو یہ کراچی کا شاید سب سے بڑے پروجیکٹ کے طور پر 2 پروجیکٹ انہوں نے کراچی میں, ایک شارع بھٹو جو ملیر ایکسپریس وے تھا, اس کا بھی منصوبہ نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں شروع ہوا تھا, اور اس کا نام تھا ملیر ایکسپریس وے. ٹھیک ہے نا, اس کی بھی کہانی کسی وقت آپ کو میں بتا دوں گا کہ اس میں کیا ہوا ہے. تو اس طرح یہ ملیر والی یہ جو ہب والی نہر ہے, اس کا حال ہوا کرچی ہو گئی, اس طرح ٹوٹی جیسے کوئی آپ چینی کی تشتری زمین پر پھینک دیں. نعمت اللہ خان صاحب کا جو ویژن تھا نا, اور جو جس طرح پروگرام, جس طرح کام کرواتے تھے, اس کا کوئی مثال نہیں ہے. وہی پورا ویژن آج ہمارے پاس موجود تھا, وہی پوری پلاننگ ہمارے پاس موجود ہے. ہم تو اس کا ریپلیکا آج ہمیں آپ یہاں کی اگر دے دیں, ہم اس کو پورا امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گے. کوئی راکٹ سائنس تھوڑی ہے یہ سیوریج کا. آج ہمارے UC چیئرمین, کوئی اختیار نہیں ہے واٹر بورڈ کا ان کے پاس نا, وہ اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں. ٹاؤن چیئرمین ہمارا سیوریج کو سیدھا کر رہا ہے سسٹم کو پورا. کون سی راکٹ سائنس ہے اس کے اندر؟ جبکہ اس کا کام نہیں ہے. اس کا کام نہیں ہے, یہ واٹر بورڈ کا کام ہے. اس لیے میں گھڑی کہتا ہوں, پوری کراچی میں کہیں گٹر بہے, پوری کراچی میں گٹر پہ ڈھکنا نہ ہو, پوری کراچی میں پانی نہ ہو تو کس سے پوچھیں, پوری کراچی میں کچرا نہ ہو تو کس سے پوچھیں, مرتضی وہاب سے, کیونکہ وہ چیئرمین ہیں ان کے اداروں. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. سولوشنز کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی ہم نے کہ کیسے کراچی بہتر ہو سکتا ہے, اور کیا کراچی کو بہتر کرنا ممکن ہے یا نہیں, کیسے
نعمت اللہ خان صاحب نے کراچی کو بہتر کرنے کی کوشش کی. اس کی کچھ جھلکیاں تو ہم نے آج ڈسکس کر لی ہیں, لیکن ہم انشاءاللہ ایک اور پوڈ کاسٹ کے اندر صرف اس ویژن کے اوپر بات کریں گے اور تعمیر کراچی کے اس پورے سلسلے کے اوپر بات کریں گے جو اس دور میں نعمت اللہ خان صاحب نے شروع کیا تھا. اپنا خیال رکھیے گا. دس از محمد سعد اسلم سائننگ آف. اللہ حافظ.